عالیہ اپنی خالہ کی بہو تھی اور بہت چاہتوں سے شادی کر کے لائی گئی، لیکن ساس کا بدلتا رویہ اسے موت کی وادی میں چپ چاپ کب چھوڑ آیا پتہ ہی نہیں چلا۔ شادی کے دوسرے دن گھر کے تمام ملازمین نکال دیے گئے۔ احمد اپنے والدین کا سب سے بڑا اور لاڈلا بیٹا تھا۔ دیہات میں رہنے والا حمید اللہ کا یہ خاندان اپنے مال مویشی اور زمیندار میں اپنی مثال آپ تھا، لیکن رواج کے مطابق بیٹے نے مڈل تک تعلیم حاصل کی اور نوکری کے لیے دبئی چلا گیا۔ 2 سال دن لگا کر اتنا کمایا کہ والدین کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ گھر میں ہر نئی ایجاد موجود تھی، بس یہ کہ کسی بھی چیز کی کمی نہیں تھی۔ احمد کی شادی بھی بڑی دھوم دھام سے کی گئی۔ لوگ احمد کی بیوی کی عصمت پر رشک کرتے۔ احمد کی بیوی کو آئے چند دن گزرے کے ساتھ جو کہ خالہ بھی تھی بہو اور بیٹے کو گھر سے نکال دیا۔ سارا پیسہ جو احمد نے کمایا چھین لیا گیا۔ بے سر و سامان کی حالت میں در در بھٹکنے لگے۔ احمد کو ایک بیماری لاحق ہوئی۔ اب وہ دوبارہ دبئی میں جانے کی پوزیشن میں نہ تھا۔ شاید اسی بات نے والدین کی تمام امیدیں خاک میں ملا دی تھی۔ احمد کی ماما نے حالت کا جائزہ لیتے ہوئے ان سے صلح کی۔ صلح زیادہ دیر ثابت نہ ہوئی، دونوں کے لیے زندگی تنگ کر دی گئی۔ اولاد کی امید لگی تو ایک بار پھر سے خالی ہاتھ گھر سے بے گھر کر دیے گئے۔ اللہ پاک نے بیٹی کی نعمت سے نوازا، مگر خوشیاں ان سے کہیں دور تھی۔ بیٹی کی پیدائش کے بعد سے عالیہ بیمار رہنے لگی۔ ادھر شوہر کے والدین سے لڑائی سے پریشان رہنے لگی۔ ہر وقت رونے کے علاوہ اسے کوئی کام نہیں تھا۔ ساس کی جلی کٹی اور بیٹا چھین لینے کی باتیں اسے چین نہ لینے دے رہی تھی۔ احمد کے پاس بیوی کے علاج کے لیے 1 روپیہ نہ تھا۔ عالیہ کی بیماری اسے لمحہ لمحہ کھوکھلا کر رہی تھی، بچا کر بھی کچھ نہیں کر پا رہا تھا۔ سوچ سوچ کر دماغ پھٹ رہا تھا، مگر عالیہ کے لیے وہ مسکرا رہا تھا۔ احمد کام کی تلاش میں نکلا۔ کچھ دن بعد خبر ملی احمد نے خودکشی کر لی۔ ماں باپ رو رو کر بے حال ہو گئے۔ آج احمد کے والدین اپنا غرور خاک میں ملا چکے تھے، مگر بے سوچ زندگی میں والدین نے لاوارث کر دیا، اس کی ہر چیز سے محروم کر دیا۔ احمد کی موت عالیہ سے اس کی زندگی بھی لے گئی۔ عالیہ کے دماغ کی نس پھٹ گئی اور وہ بیٹے کو اس دنیا میں اکیلا کر گئی۔ یہ ایک واقعہ نہیں بلکہ روز ہی ایسے کئی واقعات ہمارے معاشرے میں موجود ہیں۔ خلوص سے بھری بیٹی کی بہو بنتے ہی کئی خامیاں سامنے آ جاتی ہیں۔ انسان معاشرتی حیوان ہے۔ انسان اکیلے زندگی نہیں گزار سکتا۔ اچھی اور بہترین زندگی گزارنے کے لیے اسے دوسروں کی مدد اور رہنمائی کی شدید ضرورت ہوتی ہے۔ معاشرہ افراد سے بنتا ہے۔ اگر فرد ہی مل کر نہ رہیں تو بنیاد یقیناً کھوکھلی ہوگی۔ جب لوگ مل جل کر رہتے ہیں، دکھ سکھ بانٹتے ہیں، تو ایک صحت مند معاشرہ جنم لیتا ہے۔ ہمارے معاشرے کا ایک اہم کردار بہو ہے۔ وہ لڑکی جسے ماں باپ بچپن سے جوان تک سر کا تاج بنا کر رکھتے ہیں، جب پرائے گھر جاتی ہے تو خود پرائی ہو جاتی ہے۔ پل بھر آنکھ سے اوجھل ہو تو گھر کھانے کو دوڑتا ہے۔ رحمت الہی کا رتبہ پانے والی گھر کو رحمتوں اور برکتوں سے بھر دیتی ہے۔ ان سب کے ساتھ ایک مظلوم کردار اور بھی ہے، جسے نبھاتے نبھاتے عورت خاک ہو جاتی ہے، مگر صلہ کچھ نہیں ملتا، اور وہ کردار بہو کا ہے۔ دوسروں کی بیٹیوں کو اپنی بیٹی بنا کر رکھے اور ان کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں۔